ہندو مفکرین نے تو بادشاہت کے ادارے کے وجود میں آنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عوام کی آپس میں نا اتفاقی، بے ترتیبی، انتشار اور بد امنی، ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بادشاہت کا ادارہ جو ہے وہ ان کو تو آپ ہر چیز دیوتاؤں نے بتائی ہوتی ہے، تو دیوتاؤں نے جو ہے وہ بادشاہ کو اس دنیا میں بھیجا، اور لوگوں نے بادشاہ کو خوشی خوشی اس لیے قبول کر لیا کہ اس نے ان کو یہ انشور کیا کہ معاشرے میں بے ترتیبی، انتشار اور امن و امان جو ہے اس نے اس کو کنٹرول میں کیا۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے بھی اسی طرح کی کچھ بات کر لی ہے، ہمارے بھی جو سیاست کے دیوتا ہے وہ ہمیں امن و امان اور انتشار اور سیکیورٹی تھریٹ انڈیا سے جو ہمیں ہوتی ہے اس کو بتا بتا کے ہمیں آج تک ہمارے اوپر حکومت کرتے آئے ہیں مختلف زمانوں سے، اور ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ نہ تو ہماری قوم کی سمجھ میں آتی ہے، نہ ہمارے سیاسی لیڈر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہماری قوم نے تو اس وقت جواب دے دیا تھا، سمجھ لیں جب شروع میں ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا اور وہ الیکشن ہوئے تھے جس میں محترمہ فاطمہ جناب کو ہماری قوم نے ساتھ بھی دیا تھا، جلسوں میں آتی تھی جیسے آج عمران خان کے جلسوں میں بہت آتی ہے، تو بے تحاشا انتظامیہ، عدلیہ اور نیوٹرلز، سو کالڈ نیوٹرلز، اس وقت کی فوج، ان تینوں نے مل کے، اور ملا بھی ہمارے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے بھی یہ فتوے دے دیے تھے کہ عورت کی حکمرانی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بھلے قابل قبول آپ نہ کرتے، عورت کی حکمرانی کسی اور کو بنا دیتے یار، لیکن وہ جو جمہوریت کا پہیہ پٹڑی سے اترا ہے آج تک وہ پہیہ دوبارہ پٹڑی پر نہیں چڑھ سکا۔ ہماری بیوروکریسی کو بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے، عدلیہ اور بیوروکریسی جو ہے وہ فوج کی چاپلوسی کر کے اپنے آپ کو ان رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، اسی لیے برسوں میں ان اداروں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش ابھی آزاد ہوا کچھ ہی عرصہ، وہاں بھی فوج کی بغاوت ہوئی، لیکن اس بغاوت میں وہاں کے جو صدر صاحب تھے انہوں نے جواب دے دیا کہ میں اس کو کوئی کور نہیں دوں گا، اور بہت جلد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں اقوامت اپنی کی، اور اس کے بعد دوبارہ وہاں یہ طالع آزمائی نہیں ہوئی۔ اس کی نسبت پاکستان میں پہلے ہی دفعہ ایوب خان کا ماشاء اللہ جو تھا، بیسکلی تو وہ اسکندر مرزا کا تھا۔ اسکندر مرزا جو ہے وہ بیوروکریسی ہماری اس وقت بہت طاقتور تھی، برٹش کے ہمارے ٹرین کیے ہوئے افسر تھے، واقعی ان کا تجربہ بہت تھا، لیکن وہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے غلام، اس کو خوش کرنے والے اور براؤن صاحب تھے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس زمانے کے حالات پہ جو روشنی ڈالی ہے ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی نوکریاں بچانے والے لوگ تھے، ان کے لیے ملک کے مفاد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جی کسی طرح اپنی اپنی نوکریاں بچائیں۔ اس زمانے کے جو سیاست دان تھے، اگر سیاست دانوں کی بات کی جائے تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان تو ایک نادر روزگار لوگ تھے، ان جیسا تو کوئی سیاست دان مل نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو پولیٹیشنز تھے وہ نہایت ہی انکمپیٹنٹ تھے، اگر آپ ان کو بہت کم سے کم سخت زبان استعمال کریں تو انکمپیٹنٹ تھے۔ یہ جو کمپیٹنسی، لیک آف کمپیٹنسی ہے، یہ ہمیں تھرو آؤٹ مسئلہ بنی رہی، یہاں تک کہ جب بیوروکریسی چڑھ گئی جگہ جگہ پہ، اور وہ لوگ جو انگریز کی غلامی میں فخر محسوس کرتے تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں سے غداری کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، ظاہر ہے بڑے بڑے جو زمیندار ہیں، جو بھی بڑے بڑے خاندان بچے ہیں، دیکھیں بہت بڑے بڑے خاندان نیست و نابود ہو گئے کیونکہ انہوں نے سرکار برطانیہ اور اس وقت کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے خلاف جہاد کیا تھا، لڑائی کی تھی، انہوں نے مزاحمت کی تھی۔ سندھ میں کلوڑے بہت بڑا فیملی تھی، انہوں نے نیست و نابود کر دیا، آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ایون جو آثار قدیمہ بچے ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی گورنمنٹیں ایسی پیچھے گزری ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہمارے آزادی کے حقیقی سپاہی جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو بھی موقع دیا جائے، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے۔
نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے اوپر کوئی خانزادے ہیں تو کوئی خوابزادے ہیں تو کوئی کچھ ہے، وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور سیاست میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں. جی یہ الیکٹیبلز وہی ہے جو انگریزوں کے پالتو کتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی. یہ تو ہے ہی میر جعفر اور میر صادق. اب آپ کو ان کا پتہ چلا ہے اتنی دیر کے بعد؟ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا. دولتانے ٹوانے، آپ کو پتا ہے ٹوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ ٹواناز، یہ برٹش فوج جو ہے یہاں پہ، جو کمپنی سرکار کی حکومت تھی، جب وہ لوگ شکار کرنے آتے تھے تو یہ لوگ ڈھول اور کنستر بجا بجا کے تو وہ جو شکار کے جانور ہیں ان کا ہنکا کرتے تھے. ان لوگوں کو یہ کہا گیا، کیونکہ وہ ان کی اجرت 2 آنا ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں وہ پوچھتے تھے ٹو آنا، ویئر آر دوز ٹو آناز؟ وہ ٹوانا بن گئے ہیں. اسی طریقے سے باقی لوگوں کی بھی اہمیت اسی طریقے سے ہے. یہی ان کی کہانی ہے. ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو ہمارا یہ کوریکولم بننا تھا، جو بچوں کو ہم نے بتانا تھا کہ تاریخ آپ کی آزادی کی کیا تاریخ ہے، کیوں پاکستان بنا، اب تو بالی ووڈ دیکھنے والے بچوں کو کیا پتا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، جب ہم نے انہیں بالی ووڈ دیکھنے کی عادت ڈالی ہے. اور ہم نے یہ عادت اسی لیے ڈالی ہے کہ آج رجیم چینج کر کے ہم آسانی سے جو ہے وہ انڈیا سے اپنے تعلقات بہتر کر لیں. ہم نے یہ عادت اسی لیے ڈالی ہے کہ ہمیں کبھی امریکہ کے آگے کھڑا نہ ہونا پڑے. ورنہ جو مسلمان ہے اسے تو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ایک نہ ایک دن تو آپ کو ان کے مقابلے پہ آنا ہی پڑے گا اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ مسلمان نہیں رہنا چاہتے، یہ آپ کے لیے سیکنڈ پریورٹی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے لیے مسلمان رہنا ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا ملک بنانا ہے، یہ وہ ملک بنانا ہے جو جس کی آقا جی نے بشارت دی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہوئی ہیں، اگر یہ وہ ملک اور یہ ملک وہ بننا ہے تو یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹیں گے. ان کو سیاست کے منظر نامے سے ہٹنا پڑے گا. کیسے ہٹنا پڑے گا؟ آج بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بقول وہ بے حیائی کا بھوت سر عام ننگا ناچ رہا ہے. یہ بے حیائی، یہ بدتمیزی کا جو طوفان آیا ہے، اس کے آگے باندھنا ہی ہوگا. اس دفعہ یہ موقع ہے اس قوم کو اٹھنے کا. آپ اٹھیں اور وہ سفر جو ہم نے 1947 میں شروع کیا تھا، اسلام کی اس کو لیبارٹری بنانا تھا. ہم نے اس ملک کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں امریکہ کی بادشاہت چلے. ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی سے نجات اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ ہم انڈیا کے نیچے لگ کے رہیں، سب اسٹیٹ بنے. ابھی تک سب سرونٹ قسم کا جو ہے وہ ہمیں اسٹیٹس آفر کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. ہم انڈیا کے بھی سب سرونٹ بنے، ہم امریکہ کے سرونٹ بنے. اور کیا واقعی نیوٹرلز کو یہ نظر نہیں آیا تھا؟ بالکل نہیں نظر آیا، کیونکہ انکمپیٹنٹ، ان کی سمجھ اپنے جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس تک تو بہتر ہے. ہر جرنیل جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہو سکتا، اور ہر جرنیل جو ہے وہ رہنما نہیں ہو سکتا. وہ بیٹل کے لیے ہوتا ہے، جرنیل جو ہے وہ بیٹل کے لیے ٹرین ہوتا ہے، بیٹل ون کرنی ہوتی ہے. جو رہنما ہوتا ہے اس نے پوری جنگ جیتنی ہوتی ہے، وہ پورے منظرنامے پہ نظر رکھتا ہے. پورے منظرنامے پہ اگر آپ نظر رکھیں تو اب آپ شہباز شریف کی اس رجیم سے کون توقع کر سکتا ہے؟ اس بجٹ سے مجھے بتائیں کون توقع کر سکتا ہے کہ آپ کا کبھی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی؟ یہ کمر ہی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس بجٹ میں سارے جو اسینشیل چیزیں ہیں ان پہ سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے رحمی سے ان تمام بزنس کو آپ بند کر دیں گے. ٹیکس عمران خان بھی لے رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ ٹیکس لے رہا تھا. تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اس نے اکٹھا کیا تھا. لیکن اس میں اور اس ٹیکس میں فرق ہے. اس نے یہ ٹیکس لیا تھا کہ اس نے ان کی آمدنی پہ ٹیکس لگایا تھا. جو زیادہ کما رہا تھا اس سے زیادہ لے رہا تھا. معاشرے میں اگر آپ غریب طبقوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو دولت مند ہیں، جن کے پاس زیادہ پانی ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. اور جو غریب عوام ہیں، جن کے پاس جن کی آمدنی کم ہے، ان کے اوپر ٹیکس کی بنی خرچ کی جائے. یہ طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا. اس نے میٹر لگایا، وہ ڈیوائسز لگائیں جو پروڈکشن کو کنٹرول میں رکھتی ہیں.
سیمنٹ انڈسٹری سے اس نے لیا، وہ شوگر انڈسٹری پہ بھی لگا رہا تھا. یہ ساری جو بڑی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ایجنسی ہے اس کو وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی میں لے کے آ رہا تھا. جب اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوگی زیادہ کمانے والے پہ زیادہ ٹیکس لگ سکتا ہے. جب آپ فکس ٹیکس لگائیں گے 600 روپے اور 1000 روپے، تو آپ سوچیں گے ایک محلے میں جو کام کرنے والا جو چھوٹی سی دکان ہے اس کے لیے وہ 1000 روپے بھی بہت ہے. لیکن امتیاز اسٹور کو 1000 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیا یہ مذاق نہیں ہے اگر امتیاز اسٹور پہ 1000 روپیہ ٹیکس لگے؟ بڑی بڑی جو سپر مارکیٹ ہیں جو لبرٹی اور وہاں پہ جن کی لاکھوں روپے کی سیل روزانہ ہوتی ہے، کیا ان کے اوپر 1000 روپے سال کا ٹیکس لگا کر آپ نے بڑا زبردست کام کیا؟ شہباز شریف صاحب ایسے کام نہیں چلنے کا. آپ کو سوچنا چاہیے. یہ قوم اب سمجھدار ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اس قوم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آگے ہم نے کیا کام صحیح ہے کیا کام غلط ہے. یہ تو ٹھیک ہے میڈیا پہ آپ کا کنٹرول ہے، میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو آپ کو واہ واہ کرتا ہے آپ کے ہر ایک کام پہ، لیکن اس میں کوئی بھی قدم واہ واہ والا نہیں ہے. ہماری آپ سے کوئی ایسی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی خاندانی دشمنی تو نہیں ہے. آپ اچھے کام کریں تو وہی تعریف کے لائق ہے. لیکن آپ نے تو ہماری قوم کی لوٹیاں ڈبو دی ہے. یہ جو بزنس ہے آپ بند کر رہے ہیں، یہ ایکسپورٹ ہماری ختم ہو جائے گی. اتنی زیادہ مہنگی بجلی اور اتنا زیادہ مہنگا پیٹرول جو ہے اس سے جو ہم کاٹن کی اپنی چیزیں بناتے ہیں، جو ہم لینن شرٹیں بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیڈ شیٹس بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہماری بنتی ہیں زیادہ، تو اس میں تو پہلے ہی مارجن بہت کم ہوتا ہے. اب یہ اس کے بعد تو وہ مارجن آپ کی مہنگی بنے گی، ٹوٹل آپ کو کاسٹ ہی مہنگی پڑے گی. آپ بیچیں گے کیسے؟ ساری آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو جائیں گی. وہ لنگڑا آم بیچ کے تو پیسے واقعی نہیں کمائے جا سکتے. آپ کو مین چیزیں بنانی پڑیں گی. آئی ٹی پہ بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، حالانکہ آئی ٹی والے آپ سے آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ ان کو کیا دیتے ہیں جو آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں؟ ٹیکس لینے کا وہی طریقہ صحیح تھا. آپ اکانومی کو ڈاکومنٹیڈ کریں. آلریڈی جو بڑے بزنس ہیں ان کے اگر ان کے اوپر بزنس کے حساب سے ٹیکس لگایا جائے تو ہی فائدے مند ہے. ان کی پروڈکشن کے حساب سے ٹیکس نہ ہو، ان کی بچت کے حساب سے ٹیکس ہو. جتنا وہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں اتنا ہی وہ زیادہ ہو. اس پرسنٹیج سے آپ ٹیکس لیں گے تو ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھی آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا. اگر آپ اس طریقے سے لیں گے ایک جیسا ایک لیول تھریش ہولڈ کبھی بھی نہیں ہوتا. کوئی اوپر والا ہے کوئی نیچے والا ہے. جو اوپر والے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے، جو نیچے بیٹھے ہیں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کو اور زیادہ تقویت دی جاتی ہے. تو اب آپ کو کون سمجھائے گی؟ یہ تو آپ کو باتیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. میری نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ چیزیں آپ کی نظروں سے اوجھل کیسے ہو گئی ہیں. یہ اوجھل اس لیے ہو گئی ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ذرا یاد رکھیں، پرویز مشرف کو کہ آپ کے مخالف تھا، بہت زبردست حکمران تھا. جتنے سال اس نے حکومت کی بڑی زبردست کی، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ بڑا عقل مند تھا، ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. لیکن جب اس کا اقتدار گیا اس نے انتہائی بے وقوفی والے فیصلے کیے جو اس کو لے ڈوبے. اور سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنا عقل مند آدمی اس طرح کے فیصلے کیوں کر رہا ہے. تقدیر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہوتی ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ لوٹ مار کر کے تو آپ لوگ ہمیشہ ہی بچے رہیں گے. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور ایسا موقع آئے گا کہ آپ اپنی ہی بے وقوفی سے یہ معاملے خراب کریں گے اور دنیا میں بہت اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو حساب لینا ہی لینا ہے. باقی لوگوں سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اس کی لاٹھی سے بچنا ہی چاہیے. کبھی بھی پکڑ سکتی ہے. نواز شریف صاحب کو شاید اس چیز کا ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ اصل معاملہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بگڑا ہے. انہوں نے قوم پر اتنے ظلم کیے ہیں. کیا میری نہیں سمجھ میں آتا، جب اتنے پیسے آپ نے کما لیے اس میں سے کچھ اگر جاتے بھی ہیں تو جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے بلینز کمانے ہیں، کتنے بنانے ہیں، کتنی ٹیٹیاں لگانی ہیں آپ نے. اور اللہ کا نام لے. وہ خدا خدا کر کے ہماری قوم جو ہے اس کو کچھ سانس آنے کی فرصت پیدا ہوئی تھی. پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ حافظ.